یہ امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے، اس میں ممکن ہے بہت ساری چیزیں میں نے اسکپ کر دی ہوں، مگر یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے تو میں بڑی خوشی سے بتاؤں گا. اچھا سر، ہمارا جو نارملی ٹرینڈ چلتا ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ جس سیکٹر میں والدین ہوتے ہیں تو نارملی بچے بھی اسی ہی سیکٹر میں جاب یا بزنس کرتے ہیں. صحیح. تو آپ اس سیکٹر میں یا آپ کے والدین کی کیا خواہش تھی اور آپ اس سیکٹر میں کیوں آئے؟ دنیا میں آلموسٹ 2,500 کے قریب پروفیشنز ہیں، تو آپ نے ایجوکیشن کو ہی کیوں سلیکٹ کی؟ میرے فادر کو اپنے طور پہ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ لہٰذا ظاہر ہے وہ کسان نہیں بننا چاہتے تھے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد جیسا آنیسٹ اور ہارڈ ورکنگ بندہ میں نے نہیں دیکھا. پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونے کے باوجود اتنا آنیسٹ بندہ ہونا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ہماری گھر نہیں تھا. ہم گورنمنٹ کے گھر تھے، وادہ کالونی میں وہ اپنے گھر الاٹ ہوا تھا، اس میں تھے، اور وہ 6 مہینے رہنے کی اجازت تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب گھر خالی کریں. پر اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا انہی دنوں میں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں جاب مل گئی، اور پنجاب یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا کلرک کا ایک گھر ہوتا تھا خالی یہاں پہ جی ایچ بلاک میں، یہ کیمپس کے اندر ہی، وہ مل گئی. تو وہ 2-3 اس طرح کے 3 کمرے تھے، اور ہم کوئی 7 بہن بھائی تھے، اور میری والدہ تھی، اور فادر میری اتفاق سے اس زمانے میں جب 65 کی وار ہوئی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ پھر ہم اس میں رہتے رہے. آنیسٹی کی بات بتا رہا تھا کہ یہ حالات تھے ہمارے، مگر میرے فادر یہ چاہتے تھے کہ میں پولیس میں کبھی نہ جاؤں. حالانکہ وہ بی اے آنرس انگلش میں تھے، ان کو بہت اچھی جاب مل سکتی تھی اگر وہ کوئی کنیکشن وغیرہ ہوتے. اور ہم تو گاؤں سے تھے، ہمارے کوئی امیر ہماری کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، نہ کوئی ایم پی اے تھا، نہ اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. جو کچھ بھی حاصل کیا اپنے زور بازو پہ کیا، اپنے ٹیلنٹ پہ کیا ہم نے. مگر مجھے اپنے طور پہ آرمی بڑی پسند تھی. میری فری چوائس ہوتی اور میری اسٹرکچر اجازت مجھے دیتی. میں بڑا پتلا سا ہوتا تھا، بہت تھن، لمبا سا پتلا سا، اور وہ کوئی آرمی والی باڈی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی کنیکشن تھے کہ کوئی مجھے گائیڈ کرتا کہ بھائی کیسے جانا ہے آرمی میں اور کیا کچھ کرنا چاہیے. تو پھر وہ میرے فادر کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. ایف ایس سی میڈیکل میں داخلہ لیا. مگر اس زمانے میں صرف 2 کالج ہوتے تھے پنجاب میں، ایک کئی کالج ہوتا ہے اور ایک ملتان میں نشتر کالج ہوتا ہے. کئی کالج میں تو آپ کو پتا پورا پنجاب تھا، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور میری 2nd کلاس آئی تھی ایف ایس سی میں، اور 1st کلاس بھی آتی تو بڑا مشکل تھا، 2nd کلاس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو پھر سب نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ بی ایس سی کر لیں، تو بی ایس سی کے بعد آسان ہوتا ہے داخلہ. تو پھر اس لیے میں پھر گورنمنٹ کالج میں بی ایس سی میں داخل ہو گیا. میں نے زوالوجی اور کیمسٹری میں میرے سبجیکٹس تھے. تو وہاں پہ بی ایس سی کرنے کے بعد جب میں نے کوشش کی تو پھر بھی میرا نمبر کئی میں نہیں آیا تھا، میرا نمبر آیا تھا نشتر میں. اچھا، میرے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مجھے وہ نشتر میں بھیجتے، آپ کو پتا ہے ہاسٹل کا اور دور، گھر سے دور وغیرہ وہ. تو پھر بعد نخواستہ یہی سوچا کہ اب جو سبجیکٹ میں نے لیے ہوئے ہیں انہی میں پھر میں ایم ایس سی کروں. تو ایم ایس سی میں میری زوالوجی مین سبجیکٹ تھا، اور مجھے پھر گریجولی زوالوجی میں بہت انٹرسٹ پیدا ہو گیا. تو پھر میں نے سوچا دل میں کہ اگر اب کرنا ہی ہے تو پھر محنت سے کروں، دل لگا کروں. تو وہ پھر اس لیے پھر میں زوالوجی میں آ گیا. زوالوجی میں آیا تو پھر اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت ساری برانچز ہوتی ہیں. ایک برانچ سیل بایولوجی کی ہوتی ہے، جو سیل کے اندر جو مختلف عوامل چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. تو پھر میں نے سیل بایولوجی کی، جرمنی سے پھر میں نے سیل بایولوجی میں پی ایچ ڈی کی. پھر میں جب امریکہ میں تھا وزٹنگ پروفیسر، تو پھر میں نے مولیکولر بایولوجی میری ایکسپرٹیز بن گئی. تو پھر میں مولیکولر بایولوجی میں کام کرتا رہا. تو آج کل میں کینسر پہ کام کر رہا ہوں. یہ میری ایوولوشن ہے، کیسے میں وہاں سیل بایولوجی سے مولیکولر بایولوجی میں اور پھر کینسر پہ آ گیا. تو یہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے والدین والا پروفیشن کیوں نہیں اڈاپٹ کیا، تو یہ ہسٹری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے خود اپنا راستہ بتاتا جا رہا تھا. ایک اور بڑی میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ 3 دفعہ میں بالکل وائس چانسلر بنتے بنتے رہ گیا. تو 3 یونیورسٹیز میں آخری 3 لسٹ میں رہا ہوں.
ایک دفعہ تو ٹاپ پہ تھا GC یونیورسٹی میں تھا خالد آفتاب صاحب، اس وقت وہاں پہ وائس چانسلر تھے، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے، جو آج کل ہے چیف منسٹر صاحب پرویز الہی، یہ اس وقت چیف منسٹر تھے جی جی. انہوں نے مجھے 2 دفعہ انٹرویو کیا اور GC میں مجھے لگتا تھا کہ میرا ہو جائے گا، مگر وہ آفتاب صاحب جو تھے نا وہ کچھ زیادہ ہی تھے، بڑے کنیکشن والے، اور وہ ان کا ایکسپیرینس بھی بہت تھا. تو آخر میں مشرف صاحب کی سفارش پہ وہ آفتاب صاحب بن گئے، اور میری چونکہ سفارش پہ نہیں تھی وہ میں نہیں بن سکتا. پھر ملتان میں بہادر زکریا یونیورسٹی میں 3 میں تھا، اور وہاں بھی میرا نمبر 2 تھا، نمبر 1 تھا ظفر اللہ صاحب تھے، ڈاکٹر ظفر، وہ بڑے نائس آدمی ہیں، بعد میں میرے دوست بھی بن گئے، تو وہ ہو گئے تھے، میں نہیں ہو سکا تھا. پھر فیصل آباد میں جو GCU ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، وہاں پہ میرا نام تھا، وہاں پہ میرا نمبر 1 تھا، مگر ایک کراچی کے پروفیسر تھے، انہوں نے کوئی لنک تھے آرمی کے ساتھ، مشرف صاحب کا زمانہ تھا، تو وہ لنک تھے اور وہ ہو گئے، اور مجھے اس وقت بڑی ڈپریشن ہوئی تھی کہ یار دیکھو یہ لنک جو ہے نا یہ بڑا کام خراب کرتا ہے. اور میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو چیز قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ آپ کو مل کے رہتی ہے. جی بالکل. آپ یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور جو ملنا ہے وہ مل کے رہتا ہے، چاہے دنیا جو مرضی کر دے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بنانا ہے تو وہ آپ کو بنا دے گا. میری قسمت میں نہیں تھا، کوئی بات نہیں، مگر یہ ہے کہ میں وہ ٹاپ چھو کے پھر 2-3 دفعہ چل کے واپس اور اسٹرکچر کے حوالے سے تھوڑا سا جو اپنے پچھلے میں بتا رہے تھے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ وہ اسٹرکچر ہے کیا، کیا چیز ہے. اچھا، آپ نے جو اسٹرکچر کا پوچھا ہے وہ اسٹرکچر میری فزیکل اسٹرکچر سے مطلب تھا. اس کا عام طور پہ یہ خیال یہ کیا جاتا ہے آرمی میں بڑے ویل بلٹ اور اسٹرڈی اور صحت مند آدمی جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو انیشیل ایگزامینیشن ہوتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ رسے کرنا اور بھاگنا، وہ شب میں بہت کمزور تھا، اور اس کی بہت سارے ریزنز تھے. ایک تو جیسے میں نے کہا ہے کہ لمیٹڈ ہماری تھی آمدن تھی، بہن بھائی تھے کافی سارے کالج میں، میرے ابا جی نے سب کو پڑھایا، سب یونیورسٹی میں پڑھے، تو وہ ایکسٹرا کوئی نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے کہ آدمی ایکسٹرا کھائے اور ابھی جان شان بنائے. تو وہ پھر ایسی نہیں تھی میری صحت کہ میں آرمی میں جا سکوں. باقی میرے خیال میں اس زمانے میں ہر چیز میرٹ پہ ہوتی تھی. یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ جب میرے بچپن، جب تک میں MSc میں رہا ہوں، کبھی کوئی یہ نہیں ہوا کہ جی کوئی انڈیو ایڈوانٹیج لے کے کوئی اوپر آ گیا ہو بندہ. یہ بات کی باتیں ہیں، بہت بات کی باتیں ہیں کہ سفارشیں بہت چلنا شروع ہو گئیں، اور جو لوگ اس قابل نہیں بھی تھے ان کو بھی بنا دیا گیا. پر وہ بھی اللہ کی مہربانی، اللہ کی مرضی ہوگی تو تبھی تو وہ آئے تھے اس کے اوپر. اچھا سر، اب ہم کچھ اچیومنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ زندگی میں کیا کیا اچیومنٹس ہیں، کیا گولڈ میڈل یا اس طرح کی کیا کیا چیزیں تھیں جو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. میری سب سے پہلی اچیومنٹ جو تھی کہ مجھے رول آف آنر ملا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے 1963 سے، اور اس کے بعد پھر جو جتنے اسکالرشپ ملے ہیں یہ بھی میں اپنے اچیومنٹ ہی سمجھتا ہوں. مثلا میں نے ون کیا سینٹرل اوورسیز ٹریننگ اسکیم، جس کی وجہ سے میں جرمنی گیا. پھر میں نے فل برائٹ اسکالرشپ ون کیا جس کی وجہ سے میں امریکہ گیا تھا. پھر میں نے DARD کا اسکالرشپ ون کیا جس کی وجہ سے میں سیکنڈ ٹائم جرمنی گیا تھا فار ایڈوانسڈ ریسرچ. پہلے میں گیا تھا PhD کے لیے، پھر میں ایڈوانسڈ ریسرچ کے لیے گیا تھا. اور پھر رائل فیلوشپ مجھے ملا تھا برٹن کا، وہ بھی میں نے ون کیا تھا، اور اس کے لیے مجھے کنگز کالج لنڈن میں گیا تھا ریسرچ کے لیے. اس کے ان ایوارڈز کے علاوہ اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے فیلوشپ ملی ہیں جو کہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور ایلیٹ فیلوشپس ہیں جو عام طور پہ آسانی سے نہیں ملتی، جیسے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز ہے، پھر ٹواس ہے، اور پھر وہ میرا ECO کا جو فیلوشپ ہے وہ ملی. پھر پاکستان گورنمنٹ نے پریزیڈینشیل ایوارڈ مجھے دیا، اعزاز کمال. ماشاءاللہ وہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے سارے پاکستان میں اس سال،
یہ 1986 میں میرا خیال 86 تھا شاید جو مجھے ملا تھا. آئی واز دا اونلی ون ساری پاکستان کا. اس کے علاوہ اعزاز فضیلت ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں, وہ 300 400 کے قریب ہوتے ہیں, مگر اعزاز کمال ایک ہی ہوتا ہے. پھر مجھے میں 2-3 سال کے بعد پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ملا تمغہ امتیاز, اور پھر وہ ECO والا جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ میری اچیومنٹس ہے بیسیکلی. اور 1-2 دفعہ میرا نام گیا ہے ستارہ امتیاز کے لیے مگر وہ نہیں مل سکا. پھر ایک دفعہ گیا تھا پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے, وہ نہیں مل سکا. تو آخر میں جا کے وہ جب ان کی فائنل میٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کو دینا کس کو نہیں دینا. مگر اخیر تک پہنچے, نامینیشن وغیرہ میری 2-3 دفعہ ہوئی ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کا زیادہ عرصہ تو پنجاب یونیورسٹی میں ہی گزرا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ خدمات دی یا خدمات دینے کا جو ہے نا وہ موقع آپ کو ملا؟ بھی مواقع ملے ہیں وہ ان کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہی رہا ہے. وہ مواقع بھی مجھے اس لیے ملے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ریسپانسبل پوزیشن ہولڈ کرتا تھا. تو اس ریفرنس سے پنجاب پولیس کمیشن میں بے شمار دفعہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے ایز این ایکسپرٹ. مگر اس کے علاوہ پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں مجھے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آئی واز ون آف دی ڈائریکٹرز. پھر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اندر ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی تھی, اس کا میں ممبر تھا. پھر اور ان کی جو انکوائری کمیٹیز ہوتی تھی ان میں ممبر تھا, اور ان میں میں نے 4 سال کافی وہاں پہ کام کیا کام کر رہا تھا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے PCTB میں بھی انہوں نے انوائٹ کیا ایز بورڈ آف ڈائریکٹرز. تو میں ڈائریکٹر وہاں پہ رہا, اور وہاں میں نے بہت انجوائے اس لیے کیا کہ مجھے کتابوں کے ساتھ ڈیل کرنا تھا, کتابیں میں پڑھتا تھا, کتابوں میں میں ایڈوائز کرتا تھا. اور بسر صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ وہ بہت ساری کتابوں کی پروف ریڈنگ میں نے کی, جو کہ 5ویں سے لے کر 12ویں تک جو بکس تھی ان کی پروف ریڈنگ میں نے کی تھی. اور وہ میں نے بڑی خوشی سے کی, یہ نہیں کہ مجھے کسی نے کوئی زبردستی کام میں دیا تھا, میں نے بڑے شوق سے کی. پھر اردو سائنس بورڈ ایک اور ادارہ تھا جہاں پہ میں چیئرمین ایڈوائزری کمیٹی کا لگا ہوا تھا. آئی یوز ٹو ایڈوائز دیم کہ کس قسم کے آپ کو بکس چھاپی چاہیے. تو میرے 3 یا 4 سال وہاں پہ رہا ہوں میں. اچھا سر, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ PCTB میں بھی آپ بورڈ آف گورننس میں ممبر بھی رہے ہیں, تو حالیہ جو ہولی قرآن ایکٹ ہے اس کے بارے میں جو نا آپ کا کیا خیال ہے, اور اس کے علاوہ اور کون کون سی ایکٹیویٹیز وہاں پہ آپ دیکھتے تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی یا ان فیوچر ہونی چاہیے؟ ہولی قرآن ایکٹ کے ریفرنس سے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا اچھا قدم تھا کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ تمام اسکولوں میں اور تمام کلاسز میں شروع کرنے کا ارادہ کیا گیا, اور خیال یہ کیا گیا کہ جب تک یہ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تو بہت اچھا قدم ہے جو کہ ہمیں بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا, جبکہ ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ اس کے ریفرنس سے قرآن کے ساتھ ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. مگر جب بھی خیال آ جائے تو ریسنٹلی یہ محسوس کیا گیا کہ یہ قرآن کی تعلیم کو شروع سے رائج کیا جائے تاکہ جو طالب علموں کا کردار ہے اس میں اس کا اثر انداز ہو. اور یہ نہ صرف اسکولوں میں بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی قرآن کی تعلیم اب لازمی قرار دی ہے تمام لیولز پہ, یعنی BSc پہ اور MSc لیول پہ بھی یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ یہ اس کا پاس کرنا بہت ضروری ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز تھیں, تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے یونیفارم سلیبس کا ذکر ہوا تھا پرانی گورنمنٹ کے زمانے میں, اور وہ تقریباً جب میں وہاں PCT میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوتا تھا تو وہ مکمل بھی ہم نے کر لیا تھا, اور جنرل اکرم جو ہمارے چیئرمین تھے انہوں نے وہ مکمل کر کے تو حکومت کو پیش کر دیا تھا کہ وہ اس کو
उसका नफाज कर सके। बाज़ सियासी वजूहात की बिना पे उन दिनों में तो वो नहीं हो सका, मगर पिछले हुकूमत में वो नाफज किया गया। और जो आजकल आपको पता है कि राइज है कि प्राइमरी लेवल पे यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए। अब उसके क्या असरात होंगे, उसके क्या नताइज निकलेंगे, अभी इसको तो देखना है, बाकी है, क्योंकि जब तक वो मुकम्मल तौर पे उस पर अमल ना किया जाए, उस पे उसकी अफादियत के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आपने जैसे कि बताया कि आपने अपनी इब्तदाई जिंदगी से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, और प्रॉब्लम फेस करते कभी लाहौर में आप शिफ्ट हो गए, फिर इस्लाम पिंडी में, और फिर वापस लाहौर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी अचीवमेंट्स ली हैं। तो आप यंग जनरेशन और खासतौर पर वो लोग जिनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह जो है ना वो लेके चलें और कामयाबी हासिल कर सकें? काफी मुश्किल सवाल है। मुश्किल इसलिए कि जो मैसेज है वो तो बड़े बड़े लोग देते हैं, मैं तो इतना ज्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि अपने एक्सपीरियंस के रेफरेंस से मेरे ख्याल में जो मैं एक्सपीरियंस करता रहा हूँ, जो मुझे अपना तजर्बा रहा है, उसके नाते मैं ये बता सकता हूँ कि मायूसी को अपने नज़दीक बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। अगर किसी जगह पे आपको यंग लोगों को सामना हो या नाकामी का सामना हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि मायूसी चंद लम्हों के लिए आपके जहन बचाएगी, मगर आपको इसका मुकाबला करना चाहिए। और चंद घंटों बाद या दूसरे दिन जब सुबह उठे तो पुरानी मायूसी को भूल जाएं और नए अज़्म के साथ नए दिन को शुरू करें। मैंने हमेशा इसी असूल को अपनाए रखा कि कभी मायूस नहीं हुआ। अगर कभी कहीं मैंने अप्लाई किया हुआ है या कहीं कोई चीज़ मैंने हासिल करनी है और मुझे किसी वजह से नहीं मिल सकी, तो वो मायूसी डेफिनेटली होती है, मगर दूसरे दिन मेरे एकदम मैं उसको भूल जाता हूँ और नए अज़म के साथ मैं शुरू हो जाता हूँ अगले ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए। एक तो यह है कि साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है, मायूसी को अपने नज़दीक ना आने दें और अल्लाह पे यकीन रखें। जैसे कि मैंने अपने पहले भी किसी सवाल के जवाब में ये कहा है कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो मिल के रहनी है, शर्त है कि आपने उसके लिए कोशिश की हो। और जो नहीं लिखी तो वो ये समझें कि वो आपके लिए अच्छी नहीं थी। अगर वो अच्छी होती तो अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर देते। अगर वो और मसलन मैंने अब थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि बहुत 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे कि मुझे वाइस चांसलरशिप मिल जाएगी और वो नहीं मिली। मगर अब मैं समझता हूँ, और ये मैं बिल्कुल सही अपने दिल से ये आपको बता रहा हूँ, ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इसलिए नहीं दी कि अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं और देर जिंदा रहूं और कुछ लोगों के लिए और कुछ कर सकूं। क्योंकि वाइस चांसलर बनने के बाद इतनी टेंशन्स होती हैं, इतनी कि आदमी इतना शायद लंबी जिंदगी ना पाता। ये मेरी ओपिनियन, अपनी ओपिनियन है। और आज मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मेरी 80 साल उम्र हो जाएगी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक ठाक हूँ। और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मेरा ख्याल है खास मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। और अगर मैं वाइस चांसलर बन गया होता तो शायद अब तक बहुत पहले अल्लाह के प्यारा हो चुका होता। वैसे आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच।